اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ مسترد ہونے کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ عدالت نے فواد چودھری کو پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ سیشن جج طاہر محمود خان نے اسلام آباد پولیس کی اپیل پر سماعت کے دوران استفسار کیا کہ 2 دن کے جسمانی ریمانڈ میں کیا تفتیش کی۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ عملی طور پر 1 دن کا جسمانی ریمانڈ ملا۔ فواد چودھری کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کرانا ہے۔ عدالت نے پولیس کی اپیل پر فواد چودھری کو 12:30 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بھی شیخ رشید کے بعد سابق صدر آصف زرداری پر اپنے قتل کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری نے انہیں قتل کرانے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسہ دے دیا ہے اور طاقتور لوگ منصوبے میں سہولت کار ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کے آصف زرداری پر الزامات کے بعد پیپلز پارٹی نے عمران خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ عمران خان کے خلاف اس معاملے میں قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ الزام کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان جادوگرنے کی خبروں پر چلتا ہے، شاید اسی نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ قمر زمان کائرہ بولتے ہیں الزام سچا ہے تو ملزم کو سزا ملنی چاہیے، الزام ثابت نہیں ہوتا تو عمران خان کو سزا ملنی چاہیے۔ عمران خان کے خلاف غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں، رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کچھ غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں۔ عمران خان جھوٹا انسان ہے جو ہمیشہ الزام تراشی سے کام لیتا ہے۔ زرداری صاحب پر قتل کی سازش عمران خان کا مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ ایجنسیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا الزام تو پہلے ہی عمران خان کچھ افراد پر لگا چکا ہے۔ ایسا بیان عمران خان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ 26 نومبر کو بھی عمران خان کی جان کو پڑوسی ملک کی ایجنسی سے خطرہ تھا۔ عمران خان باقاعدہ مہم چلا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ عمران خان بار بار غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا عمران خان کو معیشت کے معاملے پر لائیو مناظرے کا چیلنج۔ تحریک انصاف نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے معیشت پر مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ شہباز شریف کو عمران خان کے ساتھ براہ راست بحث کا چیلنج بھی دے دیا۔ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ہم اسحاق ڈار کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور شہباز شریف کو عمران خان کے ساتھ براہ راست بحث کا چیلنج بھی دیتے ہیں۔ شوکت ترین نے کہا کہ عمران خان تو دور کی بات، اسحاق ڈار پہلے مجھے بھگت لیں اور میرے سوالات کا جواب دیں۔ اسحاق ڈار خود اپنی کارکردگی سے پریشان ہیں۔ خفیہ اداروں نے خود کش حملہ آوروں کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیز نے بروقت کارروائیاں کر کے ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ سیکیورٹی ایجنسی کی کارروائی کے دوران خود کش حملہ آوروں کا بڑا نیٹ ورک پکڑے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ دہشت گرد نیٹ ورک سے افغان موبائل سمز، منشیات اور کرنسی برآمد بھی کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق 19 جنوری کو جمرود تختہ بیگ چیک پوسٹ پر خود کش حملہ آور داخل ہوا تھا۔ اس حملے میں دہشت گرد نے فائرنگ سے 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ فورسز سے فائرنگ کے تبادلے کے دوران حملہ آور نے خود کو بم سے اڑا لیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز آج شام امارات سے لاہور پہنچیں گی۔ نون لیگ نے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ دبئی میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے۔ نواز شریف کی لیڈرشپ میں پاکستان کو بھنور سے نکالیں گے۔ دوسری جانب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ مریم نواز اپنے والد کا نظریہ آگے چلانے کے لیے آ رہی ہیں۔ الیکشن سے پہلے معیشت کو ٹھیک کر لیا جائے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ یروشلم کے مشرقی حصے میں واقع نیو یارک نامی بستی میں ہولوکاسٹ کی یادگاری دن کے موقع پر پیش آیا۔ عبادت گاہ میں فائرنگ کے بعد جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ گزشتہ روز اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے جینین کیمپ پر حملہ کیا تھا جس میں خاتون سمیت 10 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ بھارتی فضائیہ کے 2 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہو گئے۔ دونوں طیارے بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے مورینا میں گر کر تباہ ہوئے۔ بھارتی دفاعی ذرائع کے مطابق سخوئی 30 اور معراج 2000 طیارے مورینا کے قریب گر کر تباہ ہوئے۔ حادثے کے بعد تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 2 طیاروں نے مدھیہ پردیش کے گوالیار ایئر بیس سے پرواز کی تھی جہاں ایک مشق جاری تھی۔ بھارتی فضائیہ نے کورٹ آف انکوائری کا حکم بھی دے دیا۔ انتہا پسند ہندوؤں کے تنازعات اور احتجاج کے باوجود بالی ووڈ کے سٹار شاہ رخ خان کی فلم پٹھان ریلیز کے 2 دن کے اندر 2.25 ارب روپے کمانے والی پہلی بالی ووڈ فلم بن گئی۔ پٹھان کو 25 جنوری کو بھارت سمیت دنیا بھر کے 8000 سینما سکرینز میں ریلیز کیا گیا تھا۔ پٹھان نے ریلیز کے دوسرے دن پہلے دن سے بھی زیادہ کمائی کی۔
مجموعی طور پر صرف 2 دن میں فلم کی کمائی 220 کروڑ روپے تک جا پہنچی۔ چیٹ جی پی ٹی کی مدد لی تو ریسرچ شائع نہیں ہوگی، سائنسی جرائد نے محققین پر مصنوعی ذہانت کے باٹس استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ سائنس اور سپرنگر نیچر گروپ سمیت دنیا کے سر فہرست سائنسی جرائد نے نئی اداراتی پالیسیوں کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت محققین پر سائنسی مطالعات لکھنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس باٹس کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اوپن اے آئی کے چیٹ جی پی ٹی باٹ نے دسمبر میں صارفین کے سوالات کا جواب دینے کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد انسانوں جیسی آؤٹ پٹ کے ساتھ اہمیت اختیار کر لی تھی۔